نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھے اس محفل میں آ کے خبر ہوئی آج کا یہ پروگرام حج اور قربانی کے عنوان سے منعقد ہوئے. آنے والا اسلامی مہینہ ذو الحج اس میں خوش نصیب مسلمان حج بیت اللہ کا
فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور اسی مہینے میں دنیا بھر کے صاحب ثروت مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہ جو قربانی ہے جب اس کا حکم نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا کہ ذوالحج کی 10، 11، 12 تاریخوں میں اپنے جانور ذبح کرو، قربان کرو۔ صحابہ نے یہ حکم سن کے آپ سے 2 سوال کیے تھے۔ ایک سوال تھا قربانی کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسرا سوال تھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ فضیلت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حکم سن کے ہم اپنے جانور ذبح کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرے۔ پتہ نہیں علماء کو میری یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، یہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی حقیقت پہ معمول نہیں ہے۔ بزرگان اٹھا تھوڑی جی مہربانی، میں سست ہو جا سکتا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ معنی نہیں ہے کہ ادھر اللہ بال گنیں گے، جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں دے دو، یہ معنی نہیں۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف۔
ایک بندے نے 5 لاکھ کی گائے ذبح کی، اس کے بدن پہ بال تھے 1 لاکھ۔ اللہ کہیں گے بھئی اس کو 1 لاکھ نیکیاں دے دو، اور دوسرے بندے نے 20,000 کا دمبا ذبح کیا، اس کے بدن پہ ریشے تھے 5 کروڑ، اللہ کہیں گے بھئی اس نو 5 کروڑ دے دے۔ یہ مانا نہیں، یہ اللہ کے عدل کے، ایک کو 1,00,000 نیکیاں دے، کسی کے بدن پہ 50,000 بال ہیں، کسی پہ 50 لاکھ ہیں، کسی پہ کروڑ ہیں، اللہ ادھر بال گنتے رہیں ادھر نیکیاں دیتے رہیں، یہ مانا نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں سپیکر نو کچھ نہ کریں، ہاں جی، یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ کثرت سے کنایا ہے۔ منڈی والے آکھن گے بے کثرت سے کنایا کس نال کھادا جاندا، ایک ہی بلا ہے۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو کبھی اس کے سر کے بالوں سے، کبھی آسمان کے تاروں سے، کبھی ریت کے ذروں سے اسے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی، ہماری بولی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، بھتیجا ہے، داماد ہے، اکھڑ مزاج ہے، آپ اسے ایک بات سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں۔ آخر میں آپ تنگ آ کے کہتے ہیں میں تین 70 ویری نہیں آکھیا۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے بھئی گن کے 70 ویری آکھے؟ یہ مانا وہ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے، قرآن نے استعمال کیا استغفر لہم۔ تقریر کرانی ہے یا پانی پوانا؟ میری توجہ بٹ رہی ہے تھوڑی سی، تو میں پھر بزرگوں دوستوں والی تقریر شروع کر دیں۔ پانی تے من پینا چاہیے، اس کو رکھ دیں پیچھے، اور بندے ہی منگن گے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن۔ آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں نا، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، اس کا کیا معنی ہے کہ 71 بار مانگو تو معاف کر دوں گا؟ یہ معنی نہیں ہے۔ وہاں 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے، کنایا۔ ہوں تو ان کثرت تو کنایا سمجھ آیا کہ حال بھی سمجھ نہیں ہے۔ کوئی بچہ گیا نا بیر ملک، اور بیر ملک جائیں غیر قانونی طور پہ، کبھی کنٹینروں میں چھپ کے، کبھی یہ، پھر مصیبتیں، دکھ، ماریں، تکلیفیں، پھر زخم لگے، اس نے اپنی ماں کو ٹیلی فون کیا یا خط لکھا تو اپنی ماں کو کہتا ہے میرے جسے چو پھٹ نہیں اتنے جتنے تیرے سر دے وال نہیں مائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے تیرے سر کے بال ہیں اتنے ہی گن کے زخم لگے؟ نہیں، وہ سر کے بال کثرت سے کیا ہے، گنا ہے۔ کبھی ریت کے ذروں سے، بس ایک روایت ذہن میں آ گئی، رات کا وقت ہے، تارے آسمان پہ چمک رہے ہیں، باہر آپ نے علماء سے سنی ہو۔ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لب پہ ایک سوال آیا، یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔
میری ماں نے کہا من ہوا وہ خوش نصیب کون ہے جس کی اتنی نیکیاں، جس نے آسمان کے تارے. آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی. میری ماں کیا سننا چاہتی تھی؟ انہوں نے تو سوال ہی اس لیے کیا تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے، اور میرے آقا نے خلاف توقع نام لے لیا حضرت عمر کا. میری ماں نے بھی اپنی بات دل میں نہیں رکھی کہ چپ کر جاتی، بلکہ میں کہا کرتا ہوں رب نے دل میں رکھنے نہیں دی. رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج میں لوگوں کو تیرے باپ کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں، زبان پہ لا. میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ بس میرے آقا نے جو جواب دیا اور جسے میں نے بیان کیا آپ مجھے دیکھیں گے پھر آپ اس کی لذت لیں گے. اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. جب تیرے بابا نے پوری نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا، جب نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگی پتھریلی زمین پر اور خطرہ یہ پیدا ہوا کہ کھوجی کھوج لگاتے ہوئے پہنچ نہ جائیں، آقا کو کاندھے پہ بٹھایا. میرا موضوع نہیں لیکن ایک جملہ ضرور کہہ کے جاؤں گا، جملہ بالکل نیا ہے. بندیالوی کہتا ہے ہجرت والی رات میرے ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھے پہ اٹھایا اور غار تک پہنچایا. اللہ کی منشا یہ تھی کہ جس نے ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھایا ہے نبوت کی وفات کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، اسی نے اٹھانا. ہے نا نعرہ جی، حالانکہ نعرہ لگانے چاہیے تھا عظمت صدیق اکبر، یہ نعرہ لگانا چاہیے. یہ میرا یہ میرا موضوع نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ستاروں کے برابر نیکیاں یہ معین تعداد نہیں ہے کہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں، یہ مراد نہیں ہے. کچھ ہمارے دوستوں کو غلط فہمی بھی ہو گئی، انہوں نے اس سے میرے آقا کا علم غیب ثابت کیا. وہ کہنے لگے وہابی آکھ دینے نبی پاک نو غیب دا پتہ نہیں، آپ کو تو ستاروں کی تعداد کا بھی وہ ثابت کرتے ہیں، اس سے علم غیب ثابت کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا نا کہ ستارے کتنے ہیں، تبھی تو آپ نے کہا عمر کی نیکیاں ان کے برابر ہیں. بندیالوی کہتا ہے میرے مہربان ستاروں کی تعداد کا پتہ چل جانا اسے علم غیب نہیں کہتے. کس نے تجھے کہہ دیا ہے کہ ایک چیز کا پتہ چل جائے تو اسے علم غیب کہتے ہیں؟ اسے علم غیب نہیں کہتے. تجھے کس طرح بتاؤں علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب کہتے ہیں اس
کائنات میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، ان پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں، ان پہ لگنے والے پھول کتنے ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، اس میں لگنے والے پھل کتنے ہیں، پھلوں کے اندر دانے کتنے ہیں، اس کائنات میں سمندر، دریا، ندیاں، نالے، نہریں، چشمے کتنے ہیں، ان میں پانیوں کی مقدار کتنی ہے، اس کائنات میں ٹیلے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، اس کائنات میں انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، اس کائنات میں کیڑے کتنے ہیں، مکوڑے کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، سانپ کتنے ہیں، سور، کتے، بلے، بندر، شیر، بھینسے، گائے، کتے اس کائنات میں کتنے ہیں، ان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، عرش والے کا ہے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ صرف ستاروں کی تعداد کا پتہ چل جائے، اسے علم غیب کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ غیب کی خبر پہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اللہ نے بتا دیا بھی تارے اتنے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ اس سے علم غیب ثابت کرتے رہتے ہیں۔ علم غیب کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ افریقہ کے جنگلات ہوں اور پت جھڑ کا موسم ہو، پوری کائنات میں پت جھڑ کا موسم ہو اور پتے گریں، ٹہنیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے پتے گریں، اللہ کہتے ہیں ہر ٹوٹنے والے پتے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ہے علم غیب، جس کو قرآن کہتا ہے یعلم السر اخفا، جانتا ہے راز کو بھی، اخفا راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز، اللہ اکبر، جانتا ہے راز کو بھی، علیم بذات الصدور، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، پھر علیم بذات الصدور کا کیا معنی ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، راز کو بھی جانتا ہے، راز سے زیادہ پوشیدہ چیز ہو اسے بھی جانتا ہے۔ مولا راز بڑی پوشیدہ چیز ہے، میرے دل میں آ گیا میں جانتا ہوں، میرے شاگردوں کو پتہ نہیں، اہلیہ کو پتہ نہیں، بھائیوں کو پتہ نہیں، برادری کو پتہ نہیں، دوستوں کو پتہ نہیں، میرے ساتھ بیٹھنے والوں کو کسی کو کوئی پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے، میرے دل میں ہے۔ مولا بڑی چھپی ہوئی شے، اس سے زیادہ مخفی چیز کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اللہ کہنا چاہتے ہیں وہ راز جو تیرے دل میں آ گیا ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف تجھے پتہ ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ یعلم السر اخفا، حضرت جی اسے کہتے ہیں علم غیب، یہ خاصا نبیوں ولیوں کا نہیں ہوتا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ پتہ نہیں آپ نے اس کو کیا کمال سمجھ لیا یار۔ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کتنے بستے۔ خوف خدا کرو یار، نبوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں درندے کتنے رہتے ہیں، اس دنیا میں پرندے کتنے رہتے ہیں، کتنی مرتبہ وہ پر کھولتے ہیں، کتنی مرتبہ بند کرتے ہیں۔ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حشرات الارض کتنے ہیں، اس دنیا میں درخت کتنے ہیں، پتے کتنے ہیں، گھاس کتنا ہے، تنکے کتنے ہیں۔ نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے
اس کے لیے ضروری ہے جس نے ان کی روزی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری. لہذا خاصا علم غیب کس کا ہے؟ ہاں، اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو غیب کی خبروں پہ کیا دیتے ہیں؟ اطلاع. اس کا کوئی منکر نہیں. بڑی غیب کیوں بھائی؟ یہ جو قیامت کی میرے نبی نے علامتیں بتائیں، یہ سب غیب نہیں تھی؟ بولتے نہیں، کو چپ کر گئے وہ سارے. یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سب غیب نہیں ہے. لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، لونڈی کے بطن سے مالک پیدا ہوگا. مفسرین نے اس کا مفہوم بیان کیا، بیٹے اپنی ماؤں سے لونڈیوں والا سلوک کریں گے، بیٹے اپنی ماؤں سے لونڈیوں والا سلوک کریں گے، نکرانیوں والا. جب دیہاتی لوگ شہر میں آ کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں نا، قیامت کا انتظار کرنا. ذرا منڈی بادین دا پوش علاقہ ویکھ لو، شہر دے لوگاں بنائیاں یا باہر والے آ کے بنائیاں. جب دیہاتوں کے لوگ شہروں میں آ کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگ جائیں نا، تو قیامت کا کیا کرنا؟ یہ جو میرے نبی نے ساری علامتیں بتائیں، یہ غیب نہیں تھا، یہ سب غیب تھا. اس غیب کی خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ ہم دور نکل گئے یار، واپس مڑی. لمبے وقت بھی آپ کا نہیں لینا چاہتے. جتنے جانور کے جسم پہ بال اتنی نیکیاں. میں نے کیا سمجھایا آپ کو؟ یہ کثرت سے حقیقی معنی نہیں. حقیقی معنی مراد لیں تو اللہ کا عدل نہیں رہتا. ایک کو 1,00,000 نیکیاں دے، دوسرے کو 2,00,000 دے، تیسرے کو کروڑ دے. یہ عدل کے خلاف. مفہوم میں بیان کرتا ہوں، مزہ آپ کو آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. علماء کو حدیث کا مفہوم پسند آ جائے، علماء بھی کہیں بھائی بندیال بھی اچھا مفہوم بیان کر گیا ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی. جس طرح بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی. یہ فضیلت کے بارے میں تھا. دوسرا سوال تھا حقیقت کے بارے میں. صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ خون بہاؤ، گلے پہ چھری رکھ دو، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے. سنت کا معنی کیا ہے؟ زور سے بولو یار. یہ تمہارے بابا ابراہیم کا کیا ہے؟ طریقہ ہے تمہارے بابا کا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو، حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ جانور ذبح کرنا یا اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جانور ذبح کیا. ارادہ کیا تھا؟ جانور ذبح کرنے کا. ارادہ تھا اکلوتے بیٹے کے گردن پہ تیار کیا، لائے، لٹایا. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے ہماری بات کو مانا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا. جانور کا لٹانا مشکل ہے یا چھری چلانا مشکل ہے؟ جب لٹا دیا تو چھری چلانے میں کتنی، کسائی کے ہاتھ میں چھری ہے، لیٹ گیا. لٹانا مشکل. چنگا ترکڑا بکرا ہوئے نا، تاوی 4 بندے قابو کر.
कसाई कहता है पिछले पैर फड़ी थे, अगले पैर फड़ी। मुझे मंडी बहाउद्दीन का पता नहीं, मुझे सरगोदा का पता है। वहां जो कसाई आए हुए होते हैं, मुड्डी उन्होंने हाथे टोका भी हाथे, उस दिहाड़े नाई भी कसाई बने, मोची भी कसाई बने, माछी भी कसाई। बस एक टोका लेना है, मुड्डी लेनी। अब उनसे गाय गिरती नहीं। अगर आपने पेशावर कसाईयों को देखा हो तो पेशावर कसाई जितनी ताकतवर गाय हो पकड़ता है यूं कर देता, अकेला। हमारे जामिया में कुर्बानी के मौके पर तकरीबन 70 के करीब गाय ज़बह होती। मैं वहां कसाई को देखता हूं, जो पेशावर कसाई यूं पकड़ता है, यूं गिरा दे, धड़ाम करके गिरती। और जो अनाड़ी होता है वो अड़े के पा पा के फिर गां हथों छुट जाती है, कसाई पिछे पिछे गां। बड़ा तमाशा होता है। कई कसाइयों के दंद निकल गए, गाय ने उठा उठा के मारा। जानवर का लिटाना मुश्किल होता है, नहीं समझ आई। छुरी चलाना क्या मुश्किल, लिटा दिया तो छुरी चलाने में कितनी देर लगी। कुरान कहता है बाप ने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया, छुरी हाथ में, बेटा लेट गया, छुरी करीब लाए, ऊपर से आवाज आई या इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये हमने जन्नत से दुम्बा भेजा है, इसको ज़बा कर, हम तुझे औलाद की कुर्बानी का सवाब अदा करें। अज़म जानवर के ज़बा करने का नहीं था, अज़म था औलाद को ज़बा कर, बेटे को ज़बा कर। यहां यार एक बात ज़हन में आ गई, अगर दूसरे तबके का मेरा कोई भाई आया है, दूसरे मसलक का, हमें सुनने के लिए आए, कोई अदावत नहीं, कोई मुखालफत नहीं, कोई जिद नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई तज़हीक नहीं, तमस्खुर नहीं, तहकीर नहीं, आदत ही नहीं। फिर ये मसनद बड़ी मुकद्दस है, ये मसनद इन बातों की इजाजत नहीं। बस ज़बानी करना, गालम गलोच करना, अखलाक से गिरी हुई बात करना, ये एक आलिम को ज़ेब नहीं। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई आया है, बंदयालवी हाथ बांध के उससे कहना चाहता कि मेरी बात को गौर से सुनो, फिर अपनी चारपाई पे जाए तो इसको सोचे, गौर करें। आप भी कल अपने उन दोस्तों को मिले जो दूसरे मसलक के, और उनसे ये सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि हजरत इस्माइल को तैयार करके ले जाना, फिर हजरत इस्माइल को लिटाना, छुरी हाथ में लेना, फिर दुम्बे का आ जाना, इस्माइल को खराश भी ना आना, दुम्बा ज़बा हो जाना, ये इम्तिहान था या डरामा था? शाबाश, गौर नाल फैसला कर लो। चलो मैं आपसे क्यों पूछूं, मैं कुरान से पूछता। सूरह साफात में अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना हाजा लहुवल बलाउल मुबीन। जितने पेपर होते हैं ना, बच्चे पेपर दे के बाहर निकलते हैं, घर आते हैं, घर वाले पूछते हैं सुना पेपर किन्नी होया, तो बच्चे कहते हैं पेपर तो बड़ा औखा सी पर असा कर आए। हमेशा तालिब इल्म कहता है कि पर्चा मुश्किल था। पेपर बनाने वाला जो उस्ताद है ना, उससे पूछो ना एडा मुश्किल पेपर क्यों बनाए, वो अदा असा तो सौखा जिहा बनाया। उसे आसान लगता है अपने इल्म के मुताबिक, उसका इल्म ज्यादा है। बच्चों को मुश्किल लगता है उनके इल्म के मुताबिक। मुम्तहिन को आसान लगता है उसके। हर पेपर और पर्चे में पर्चा देने वाला कहता है मुश्किल था, लेने वाला कहता है आसान था।
یہ امتحان ایسا امتحان ہے جہاں پرچہ لینے والا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، پرچہ تے بڑا مشکل سی پر ساڈا ابراہیم بھی 100 وچوں 100 نمبر لے کے ہی پاس ہو گیا ہے۔ بلا البلا، امتحان، آزمائش، ڈرامہ تھا یا امتحان تھا؟ غور سے بولو۔ حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی، حضرت ابراہیم کو یہ علم تھا میں نے صرف لے جانا ہے، لٹانا ہے، ذبح نہیں ہونا، خراش بھی نہیں آنی، اس کی جگہ دمبا آنا ہے، میں نے ذبح کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا، بولو، اور اگر پتا تھا تو پھر امتحان بنے گا۔ اور ڈراموں میں کردار متعین ہوتے ہیں، تو اس دروازے چوں آنا تے میں اس دروازے چوں آنا، تو این آکھنا تے میں این آکھنا۔ جس کردار کو سب سے آخر میں گولی لگنی ہوتی ہے، سارے کرداروں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اس کو، وہ پہلے پتا ہوتا ہے، وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ بس بندیالوی درد دل سے اتنی بات کہنا چاہتا ہے، اگر یہ امتحان تھا اور یقیناً امتحان تھا تو پھر میری منت ہے عقیدہ وہی اپنا جو اشاعت و توحید معلوم ہے۔ اللہ کے نبیوں کو آنے والے حالات کا پتہ، آنے والے حالات کو جاننے والا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کا عزم تھا بیٹا ذبح کرنا، انہوں نے ارادہ بھی یہی کیا۔ یہ تو اللہ نے رحمت کر دی کہ بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا، اور ہم کیا کریں گے؟ گائے، بکرا، دمبا، اونٹ۔ پھر یہ ابراہیم کا طریقہ کیسے بنا؟ بس بندیالوی یہی آج سمجھا کے جانا چاہتا ہے آپ کو۔ ابراہیم کا طریقہ تو تب بنے جب ہم بھی اپنی اولاد کو ذبح کریں، عزم کریں، پھر ابراہیم کا طریقہ بنے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بندیالوی کہتا ہے پھر قربانی ابراہیم کا طریقہ تب بنے گی کہ ہم ذبح تو جانور کریں اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بدلہ اور ثواب اولاد کی قربانی کا عطا کر دے۔ پھر ابراہیم کا کیا بن جائے گا؟ طریقہ۔ جان کے بدلے جانور لینی تھی، جان، اللہ نے اس کے بدلے میں کیا لے لیا؟ جان۔ پھر ابراہیم کا طریقہ بن جائے گا، ہم ذبح جانور کریں، گائے ذبح کریں، دمبا ذبح کریں، اور اللہ ہمیں ثواب عطا کر دے بیٹے کی قربانی۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ تمہیں بعید ہے؟ بولو تو صحیح ہے، بعید ہے؟ چلو میں اسے بھی سمجھا دیتا ہوں ایک طریقے سے۔ معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں جاگتے ہوئے اسی وجود کو جسد مارو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ رب نے پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی ہمارے عزیز احتجاج کر رہے تھے، ہندوستان کی عورت نے توہین کی، تمسخر اڑایا، تمسخر، میرے نبی کی تضحیق کی۔ تمسخر کے رنگ میں کہا کہ 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا اور وہ 9 سال کی ہوئی تو تمہارا مسلمانوں کا نبی 9 سال کی بچیوں سے شادیاں کرتے؟ اس نے تضحیق کی، تمسخر اڑائے۔
اگرچہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسلمان مذہبی اسکالر میرے سامنے بیٹھے تو میں مسلمانوں کی کتابوں سے یہ بات ثابت کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا ثابت کرنا اور ہے، تصحیح کرنا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی گئی اور ہم نے اس پر اعتماد کی کہ راوی بچنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں راوی نہ بچائیے، اپنے نبی کی عصمت بچائیے۔ راوی مجروح ہوتا ہے تو ہو جائے، اسے نہ بچائیے، اپنے نبی کی عصمت بچائیے۔ کسی کے سامنے آپ 6 سال 9 سال کی بات کریں گے، مستشرقین جو دین کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، انہوں نے نشانہ تو بنانا ہے۔ اب بخاری میں اگر 6 یا 9 کے لفظ آ گئے، ہم نے اس کو پکڑ لی، مستشرقین کے ہاتھوں میں ہم نے ہتھیار دے دی۔ دیکھو یہ زمانے میں بخاری لکھی گئی، اس وقت پریسیں تھیں، امام بخاری نے یہ لکھ کر پریس میں دی تھی۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک نسخہ ایک عالم نے لکھا، دوسرے عالم نے کہا یار من بھی دیں میں بھی اس تو نوٹ کر لیں، دوسرے عالم نے اس سے لکھ لیا، تیسرے عالم نے اس سے لکھ لیا، چوتھے کلمی نسخے لکھے جاتے تھے۔ کلمی تو کلمی نسخوں میں کچھ لفظ رہ نہیں سکتے، کلمی جو ہوئے، لکھنے والا انسان ہے۔ 16 تھا، اشر نہ لکھا گیا، 6 لکھ دیا گیا، 16 سال۔ 19 تھا، 19 سال، 9 لکھا گیا، اشر نہ لکھا گیا۔ تو آپ تعویل کریں نا، نبوت کی عصمت کو تو بچائیں نا۔ مستشرقین کے ہاتھ میں آپ نے ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار دے دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت 16 سال اور شادی کے وقت 19 سال۔ تاریخ نے اس کو ثابت بھی کیا، ان کی بہن حضرت اسماء کی عمر کو دیکھ کر تاریخ نے اس کو ثابت بھی کی، لیکن اس نے اس کا تمسخر اڑایا، تضحیک کی، میرے آقا کی تضحیک کی، تمسخر اڑایا، حکارت کے رنگ میں ذکر کیا اس نے۔ احتجاج تو ہمارے عزیز نے کر دیا ہے، میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں دنیا کفر کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ ہم مسلمان محمد عربی سے جذباتی محبت کرتے ہیں؟ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ان کو؟ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ان کو؟ کیوں وہ خاکے بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں؟ انہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کے بعد ہم مسلمانوں کے لیے سب کچھ ہمارا محمد ہے صلی اللہ۔ ہم نے ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے، ہم نے ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے، ہم نے ان کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں۔ ہمارا سب کچھ ہمارے محمد ہے صلی اللہ۔ دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی ہوگی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کفار کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، آمنہ کے لال کی ادنا سی توہین بھی اس کی برداشت سے کیا ہے۔ تم ہمارے دل زخمی کرتے ہو، تم ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو، تمہاری یہ تسخیر کرنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ہم اپنے والد، ماں، دادا ہر ایک کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، محمد عربی کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے صلی اللہ۔ میرے آقا رب کے پاس پہنچ گئے، تحفوں کا تبادلہ ہوا۔ اللہ نے واپس آتے ہوئے میرے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ دے امت کے لیے۔ کتنی نمازیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، انہیں پوچھا سناؤ، فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ لبیا۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا تیری امت 50 نمازاں کو نہیں پڑھنی ہے، اب وقت ہے، جاؤ تخفیف کرواؤ، کچھ ہلکا ہو جائے کام۔ گئے، اللہ نے 5 معاف کر، 45۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تخفیف کرواؤ، گئے 40۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں 35 30 25 20 15 10 5۔ کتنی کتنی کر کے معاف ہو رہی ہیں؟ رہ گئی 5۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہن وقت تخفیف کرا لو، تیری امت 5 نمازاں پڑھن دی بھی سکت نہیں رکھتی۔ ہمارے جو دوست ہیں نا، ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں اے وہابی آکھدے نے نبیاں نو آن والی گل دا پتہ نہیں لگدا، حالیں اساں جمے نہیں۔ اور حضرت موسیٰ کو پتہ تھا، انہاں 5 جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، کہتے ہاں جی جانتے تھے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندو خوف خدا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت موسیٰ جانتے تھے، ساڈے نبی نہیں سن جان دے۔ یہی کہنا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی کو تب پتہ چلتا تھا جب حضرت موسیٰ بتاتے تھے، یہی کہنا چاہتے ہو؟ جانتے نہیں تھے، یہ تیرا خیال ہے، تیرا گمان ہے، اور بندیالوی کے پاس ارشاد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو اپنی امت پر قیاس کر لیا، انہیں اپنی امت کا تجربہ تھا۔ من سلوا کھانے والی، بادلوں کے سائے میں رہنے والی، سمندروں میں راہ پانے والی امت۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، انہاں کہا رنگ کی ہو جو ہوئے، آکے اے ہوئے، آکے عمر کی ہوئے، آکے اے ہوئے، آکے حالے گل کھلی نہیں، کچھ اور وضاحت کرو۔ 40 سال کے بعد جا کے گائے ذبح کی۔ کتنے سالوں تو بعد؟ حضرت موسیٰ سوچیا میری امت 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی، اے روز دیاں۔ یہ میرے آقا نے خود بتایا، قیاس کر لیں، 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا ہن شرم آندی ہے، کیوں؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی، نہ 3 کر کے ہو رہی تھی، کتنی کتنی، اور اب رہ کتنی گئی تھی؟ اب کے جانے کا کیا مطلب تھا کہ یہ 5 بھی برابر کر دی جائیں؟ فرمایا شرم آندی ہے۔ اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، میرا سونا گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے، مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، اور میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا۔ تمہاری طرف سے بات بدل گئی ہے، تم 50 کی 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا عطا کروں گا۔ بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدل گئی۔ منڈی باؤدین والے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، اس کو میں ذرا خطیبانہ رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی چپ کر گئے ہو، آخو جی بیان کرو، پھر میں بیان کروں اور آپ کو مزہ آ جائے، پھر آپ سبحان لگے۔ جو 50 نمازیں عرش پہ فرض ہوئی، عرش پہ 50 نمازیں فرض ہوئی، وہ اترتے 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 زمین پہ آ کے 5 ہو گئیں، اور جو زمین پہ 5 پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئی۔ بات ہماری طرف سے نہیں بدلی،
بات تمہاری طرف سے بدل گئی۔ تو جو رب 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب دے سکتا ہے، کیا وہ رب جانور کی قربانی پر بیٹے کی قربانی کا ثواب نہیں دے سکتا؟ پھر بنے گی سنت ابراہیم، عزم کرو گے حضرت ابراہیم والا، ارادہ حضرت ابراہیم والا۔ دیکھو آپ میں سے جو خوش نصیب لوگ جانور ذبح کریں گے، اگر آپ کو وہ عربی کی دعا آتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب لا شریک، اگر آتی ہے آپ کو، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں، اور اگر نہیں آتی تو پھر مجھ سے طریقہ سیکھو کیسے قربانی ذبح کرنی۔ اول تو خود ذبح کرو، خود چھری چلاؤ، نہیں چلا سکتے ہو کوئی اور ذبح کر رہا ہے تو آپ قریب کھڑے ہو کر اپنے رب سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے اس ذبح کرنے سے پہلے آپ نے اپنے رب سے ایک بات کرنی ہے، مولا تو نے آج جانور کی قربانی مانگی، دیکھ کتنا موٹا تازہ صحت مند جانور میں نے تیری راہ میں ذبح کیا، مولا میرے دل میں جھانک کے دیکھ، میرے دل میں جھانک کے دیکھ، کل کلا اگر تو مجھ سے میرے ماں باپ کی قربانی، میری اولاد کی قربانی، میری برادری کی قربانی، میری دکان کی قربانی، میرے مال کی قربانی، حتیٰ کہ میری عزت کی قربانی بھی مانگے گا، مولا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ عزم کرنا ہے۔ اس عزم کے ساتھ جب آپ جانور ذبح کریں گے، اللہ کہتے ہیں تو جانور ذبح کر، میں تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کر۔ عزم حضرت ابراہیم کا ہونا چاہیے، عقیدہ حضرت ابراہیم کا ہونا چاہیے۔ یہ قربانی آپ انشاءاللہ بہت سارے لوگ کریں گے۔ منڈی بہودین بڑے مالداران دا شہر ہے، تو موٹا تازہ پاکستانی لوگ قربانی بڑی کرتے، زکوٰۃ دین نہ دین، قربانی 5-5 لاکھ کی کریں، 5-5 قربانیاں کریں۔ حالانکہ اللہ دی قسم ہے کروڑ پتی آدمی 7ویں حصے پتی چ رل جائے نا 18,000 دے کے، رب قیامت کے دن نہیں پوچھے گا تو قربانی کیوں نہیں کی تھی، ہو گئی 18,000 بھی ہو گئی۔ لیکن لوگ کرتے ہیں مقابلے میں آ کے کرتے۔ تو ہمارے شہری لوگ، شہری بابو منڈیوں میں جاتے ہیں، یہ پوچھل چک چک کے دیکھتے پتہ گتا انہوں کاک نہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ جانور میں گوشت کتنا ہے، پٹھ کی یہ نہ پتہ۔ وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، جٹ لوگ، ذمہ دار لوگ۔ ہمارے قاری صاحب تھے، قاری فتح محمد صاحب، آپ کے استاد تھے قاری فتح محمد، فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ گائے قدم اٹھائے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گابھن ہے، قدم اٹھائے، تجربہ ہے نا۔ پتہ گتا ان شہریوں کو کون نہیں ہوتا، یہ یوں ہی پٹھ دوتے ہاتھ رکھ کے تھے جی چکن گئے تھے۔ وہ پہلے بھی یہاں شاید سنا کے گیا ہوں، ہمارے سامنے 29 بلاک کا ایک بندہ، ہمارا میلہ منڈی گراؤنڈ ہے، وہ رات کے وقت کوئی ورلے ورلے بلب وہ بکرا لے کے آیا، بڑا موٹا تازہ ہے، خوشی خوشی، صبح ویکھیا تے بکری۔ اس وپاری نے تھن اتے کر کے نہ اتے ٹیپا لائی، صبح دیکھا تو بکری ہے۔ اس بندے نو بکرے تے بکری دا پتہ نہ، وہ پٹھ نو ویکھدا پھر۔ لیکن لوگ دیکھتے ہیں سنگ پورے، کن پورے، کانا تے نہیں، لنگڑا تے نہیں، لوگ ٹٹولتے ہیں، عیب تے کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تو بے عیب جانور تلاش کرتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، میں نے بھی تجھے ٹٹول کے دیکھنا ہے۔ تیرا عقیدہ بھی شرک سے بے عیب ہونا چاہیے، جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، اور تیرا عقیدہ بھی۔
بے عیب ہونا چاہیے. ہم نے بھی تجھے ٹٹول کے دیکھنا ہے, تو کانا تے نہیں. کانا مسلمان کون ہوتا ہے؟ کانا مسلمان وہ ہوتا ہے جڑا قربانی کردا تے نماز نہیں پڑھتا. قربانی کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا, قربانی کرتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا. کیوں بھائی نماز پڑھنا کس کا حکم ہے اور قربانی کرنا کس کا حکم ہے؟ ایک حکم مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا. تو جس طرح جانور کو تلاش کر کے خریدتا ہے, اس میں عیب کوئی نہیں ہونا چاہیے. میں نے بھی تجھے ٹٹول کے دیکھنا ہے, تیرے عقیدے میں عیب کوئی نہیں ہونا چاہیے. جس طرح عیب دار جانور قربانی کے لیے قبول نہیں ہوتا, عیب دار عقیدے والے کی قربانی بھی ہم قبول نہیں کیا کریں. قبول اس بندے کی قربانی ہوگی جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے عقیدے کے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.